منها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ذوقه أحسن من ذوق الشمس. صدق الله العظيم. معزز و محتر علماء کرام اور معزز بزرگوں دینی بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا ہم سب پر احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، ہمارے نوجوان نسلوں کی، بچوں کی، بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی، کیونکہ جتنی اعلیٰ اور جتنی ارفع دولت ہوتی ہے، ایمان جتنی عظیم ترین دولت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل کے اندر ایمان کی عظمت، ایمان کی محبت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی میرے دل کے اندر اللہ نے ڈالی، اور میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ چنانچہ میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ بجائے آگے بڑھانے کے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، ابھی تو تم خود کہہ رہے تھے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور تم نے خود ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی ضمانت لے لیں جو میں نے کفر اور شرک کی حالت میں، کیونکہ اللہ کے ارشاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے، کفر کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، خدا مانے، اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے گناہ مجھ سے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، کفر ہی سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے، کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ایمان ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس نے کفر اور شرک کی حالت میں کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں؟ ایمان اتنی عظیم ترین دولت ہے کہ اللہ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ نے ان تمام گناہوں کو تمہارے مٹا دیا ایمان لانے کے بعد جو تم نے کفر اور شرک کی حالت میں کیے۔ اسی طرح جو شخص بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے، حج کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ حج کی برکت سے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ حاجی ایسا ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد جس طرح معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے دین کی وجہ سے اس کو اپنے ملک میں رہنا یا شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، یا دین کی وجہ سے وہ اپنا وطن اس کو چھوڑنا پڑا، اسے ہجرت کہتے ہیں، کہ جو شخص اللہ کے لیے، دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کے بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی ایمان اتنی عظیم ترین دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کفر اور شرک جیسے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی مبارک اور مقدس مہینہ عطا کیا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مبارک مہینے کا اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ چھوڑ دے اتنا عظیم ترین ثواب ہے
اس مبارک مہینے کا اگر پوری زندگی بھی وہ لگاتار روزے رکھے تو جو ثواب اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کا رکھا ہے وہ ثواب پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تب بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے پرندے ہواؤں میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، چیونٹی جیسی مخلوق سوراخوں میں اللہ سے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، مچھلیاں اللہ سے سمندروں کے اندر روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور روزے دار جب روزے کے وقت اللہ سے مغفرت کی، بخشش کی، اپنے معاش کی، اپنے لیے بیماری سے شفا کی یا دیگر چیزوں کی اللہ سے دعا کرتا ہے تو پھر فرشتے جیسی پاکیزہ مخلوق جو ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتی ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تسبیح میں، کبھی تحمید میں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنے والی مخلوق فرشتے روزے دار کی دعا پر جب روزے دار روزے کے وقت دعا کرتا ہے تو وہ آمین کہتے ہیں۔ اتنا عظیم ترین یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہر روز اس مبارک مہینے کی رات میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے جتنے پوری رات میں اللہ نے جہنم سے آزاد عطا فرمائے اتنے ایک رات میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ سحری پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرما رہے ہیں، روزے پر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور ہم نے تراویح پڑھی تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ سے ثواب کی نیت کر کر قیام کرے، تراویح پڑھے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن کریم تراویح میں پڑھے یا سنے اتنا عظیم ترین ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ فالحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے اور ایک حرف بھی سنتا ہے تو اللہ ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و میم حرف و لام حرف، کہ الف ایک حرف ہے، الف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں، لام پر 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور میم پر 10 نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں کے اندر ہے، اور اللہ رمضان کے اندر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں، نفل کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ اسے 700 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں اس کے خلوص اور بندے کی تڑپ اور اس کے ایمان کی جیسی اللہ سے تعلق ہوتا ہے اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اللہ کی بڑی عظیم ترین کتاب ہمیں سننے کا موقع دیا۔ قرآن کریم کے بارے میں تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن کریم سے تم برکت حاصل کیا کرو، اس کو پڑھ کر بھی، اس کو دیکھ کر بھی، اس کو سن کر بھی، اس کی تلاوت کر کر بھی، ہر طریقے سے اللہ کی کتاب کے اندر برکت ہے۔ کیوں؟ فإنہ کلام اللہ، کیونکہ وہ اس کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا پالنہار ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا اختیار تمام لوگوں کے قلوب اور دل اللہ ہی کی ذات کے قبضے میں ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں کسی قوم کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ ذلت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ذلت کے اندر عزت عطا فرما دیتے ہیں، اور عزت کے اندر اللہ ذلت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی معمولی کلام نہیں، فإنہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام نہیں وخرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا کہ اللہ کے بھی گھر والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قرآن میں تو لم یلد
ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کسی کے سے جنے گئے، نہ اللہ کے اولاد ہیں، نہ ماں ہیں، نہ باپ ہیں، اللہ تو تنے تنہا ہے۔ پھر اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ یعنی قرآن کی عظمت اور قرآن کی دولت جس کو نصیب ہو جائے، اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو اللہ نے اپنے گھر والے کہا۔ اب جو گھر والے ہوتے ہیں، آدمی اپنی اولاد کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے چچا کا، اپنے خاندان کی عزت کا، محبت کا، ان کی ضرورتوں کا، اگر ان کو پریشانی آ جائے تو پورا خاندان، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، اور سب کے سب لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے کسی گھر والے کو پریشانی اور تکلیف میری اولاد کو، میرے باپ کو، میرے دادا کو، کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کے قرآن والوں کو جب اللہ نے اپنے گھر والا مان لیا تو اللہ قرآن والوں کو پریشانی کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ اللہ قرآن والوں کی عذاب سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن والوں کی مصائب سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ قرآن والوں کو عزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به قوما آخرین۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کو اپنے دل سے لگاتی، جو قوم جو قرآن پر عمل کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کے مطابق چلتی ہے، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاتی ہے، قرآن کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بساتی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک دن آپ ایک وادی کے اندر لشکر کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے ہوئے، بہت دیر ہو گئی، بہت سخت دھوپ اور تپش تھی، تمام پورے لشکر کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بہت گرمی ہے، آپ کس وجہ سے یہاں پر اتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے کہ میں بچپن کے اندر یہاں پر اونٹوں کو چراتا تھا۔ میرے والد خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے خطاب تیرے پر تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو دنیا کے اندر کیا ترقی کرے گا؟ تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا جب تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا۔ لیکن آج قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے کلمے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی عزت دی کہ آج مجھے پوری دنیا کا امیر المومنین اور بادشاہ بنایا۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ غیر ایمان کی وجہ سے، کفر شرک کی حالت میں، کہ ایک عمر تو جانور بھی نہیں چرا سکتا تھا، اور آج تجھے اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ اور امیر المؤمنین بنایا۔ تو ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، جو قوم قرآن پر عمل کرتی ہے اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے، ویضع به قوما آخرین، اور جو قوم قرآن کو ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اپنی زندگی کے اندر سے نکال لیتی ہے، اللہ اسے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں قرآن سے عظمت کرنی چاہیے۔ میں چند باتیں، کیونکہ زیادہ لمبا وقت بیان ہونا بھی نہیں چاہیے، مناسب بھی نہیں ہے، لیکن میں حالات کے اعتبار سے ایک واقعہ سنا کر آپ سے چند درخواست کروں گا۔ جو حالات ہیں ملک کے، پوری دنیا کے، وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہماری رہنمائی کرنے والی کوئی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، جنت کا راستہ دکھانے والی، دنیا کے مصائب سے نکالنے والی، صحیح راستہ دکھانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ کے اندر نماز آپ نے پڑھی، تو آپ نے خلاف عادت بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا رکوع کیا، بہت لمبا قیام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب بھی کوئی چیز اس طرح کی دیکھتے تھے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے تھے، اور ان کی بھی سیکھنے کی غرض ہوتی تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں نے سجدے کے اندر اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے میری 2 دعا قبول فرما لی، اور ایک دعا اللہ نے میری قبول نہیں فرمائی۔ اس میں ایک دعا میں نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میری امت پر عام قحط سالی نہ ہو، جس طرح پچھلی امتیں عام قحط سالی کا شکار ہو کر پوری امتیں ہلاک اور تباہ ہو گئی،
عام قحط سالی کہتے ہیں کہ پانی بند ہو جائے، بارشیں بند ہو جائیں، پیداوار ہونا بند ہو جائے، جس طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ تو بھوک، اگر پانی نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، تو جانور بھی انسان بھی بھوک سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے پوری دنیا پر ہمارے اوپر کہ اللہ نے پانی کا، کھانے کا کتنا بڑا نظام، ہم ایک گھر کا نہیں چلا سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرما کر اللہ نے امت مسلمہ کی قیامت تک حفاظت فرمائی کہ پوری امت عام قحط سالی کے اندر شکست مر نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری دعا میں نے اللہ سے فرمائی، اے اللہ میری امت جس طرح پچھلی امتیں عام عذاب کے اندر ہلاک ہو گئی اور دشمن ان پر مسلط نہ ہو، ایسا بادشاہ جو پوری امت کو ہلاک کر دے، یہ ایسا عذاب آئے جس طرح پچھلی امتوں پر کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر آگ کی بارش ہوئی، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، اور کسی امت کو، پوری بستیوں کو اٹھا کر پٹک دیا گیا، پوری کی پوری امت ہلاک ہوئی۔ تو اللہ نے میری دونوں دعا قبول فرمائی۔ اللہ میری امت کو ان دونوں عذاب میں ایک بیک وقت، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی شہر میں تو آ سکتا ہے، لیکن بیک وقت اللہ پوری امت کو ہلاک نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری دعا میں نے فرمائی کہ اللہ میری امت کے اندر اتفاق، اتحاد رہے، اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اسی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہمارے اندر اختلاف، انتشار، گھروں میں، مسجدوں میں، آپس میں، دوستوں میں، کچھ نہ کچھ ذرا ذرا سی بات پر اختلاف، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو تیس میں دوسری دعا اللہ کے نبی کی قبول ہوئی کہ عمومی عذاب اور دشمن ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو پوری امت کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی علاج بتلا دیا اور ہمیں بتا دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود رہیں گے تو اللہ عمومی عذاب سے اور ایسے بادشاہ سے جو پوری امت کو ہلاک کر دے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا اس کے بعد ہم کیا کریں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک امت استغفار کرتی رہے گی کثرت کے ساتھ اللہ عمومی عذاب سے اور دشمنوں کے تسلط سے حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہمارے اوپر پوری دنیا کے اندر دشمنان اسلام مسلط ہیں اور ہمیں ہلاک اور برباد کرنے کی، ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی ہمارے یہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمارا تعلق حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو تم یہ مت کہو کہ بھئی ایسا بادشاہ، ایسا وزیر، ایسا مکھی منتری، برا بھلا مت کہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو، اپنے تعلق کو رجوع اللہ کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو اور اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ ان کو ختم فرما دے گا اور اللہ تمہاری ان سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اس وقت میں ہم کثرت کے ساتھ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں بھی اللہ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں بھی دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے۔ تو ان حالات میں بس میری آپ سے 3 درخواست کرنی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر بھی، سب کے اندر بھی اس وقت امت کی بھی فکر ہے، اپنے بھائیوں کی بھی فکر ہے، اس وقت کے حالات سب کے سامنے ہیں، تو ہمارے سامنے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو ہم ایک تو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ الیکشن بھی قریب ہے تاکہ اللہ ہی کے حالات، دل بدلنے اور حکومتوں کو بدلنا، سب کے دل اللہ کے قبضے میں۔ اگر ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر رو کر دعا کریں گے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کا قرآن میں بھی اللہ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ تو سب کے قلوب اور دل اللہ کے قبضے میں ہے، تو ہم کثرت کے ساتھ ایک تو استغفار کریں، کہ قرآن کریم میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ جب تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
اللہ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارش برسائیں گے، عام قحطسالی سے تمہاری حفاظت ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور سب چاہتے ہیں کہ کاروبار چلے، بیٹے زیادہ ہو، تو قرآن کہتا ہے استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اس نیت سے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری عذاب سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہمارے کاروبار میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور اللہ ہمیں بیٹے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، ہم اس مبارک مہینے کے اندر اور جب تک الیکشن ہے ان حالات کے اندر صدقہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اگر کوئی ناراضگی بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو، تو تمام چیزوں کا حل صدقے کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بارِدُوا بِالصَّدَقَةِ، کہ صدقے میں تم جلدی کرو، سبقت کرو، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا يَتَخَطَّاهَا، اس لیے کہ صدقہ مصیبت کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور اس وقت کے جو حالات ہیں یہ بھی ہمارے لیے مصیبت ہی ہے یا نہیں ہے مصیبت، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تو دوسری چیز ہم صدقے کا اہتمام کریں، اور تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا بِالْعَرُوجِ مِنَ السَّمَاءِ، کہ تم بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ رو رو کر اور دعا کر کر آسمانوں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر کہ آسمانوں کے طوفان، یعنی آسمانوں سے جو مصیبت آتی ہے طوفان کی شکل میں، ان کا مقابلہ تم اللہ سے دعا کے ذریعے کرو، رو رو کر اللہ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتلاؤں جو تمہاری دشمنان اسلام سے حفاظت فرمائے، اور کیا میں تمہیں وہ چیز بتلاؤں جو تمہیں مالدار کر دے اور تمہیں اللہ خوب روزی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تدعون اللہ من اللیل والنہار فإن الدعاء سلاح المؤمن، کہ اللہ سے رات اور دن تم دعا کیا کرو، یعنی وہ نماز کے بعد ختم قرآن پہ، شب قدر پہ، یا صرف جمعے کے دن، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم رات اور دن دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تمہاری روزی کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء عین العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ اور استدلال میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو تو صحیح میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہم اس مہینے کے اندر بھی بلکہ الیکشن تک اپنی عورتوں کا، اپنے گھروں میں تلاوت کا، اپنی عبادات میں اضافے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ تین چیزیں کریں۔ کیا کیا کرنی ہے؟ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، سب عورتوں سے بھی، بچوں سے بھی، بوڑھے بھی مل کر، اور جس کی جیسی حیثیت ہو، اس نیت سے کہ اللہ ان مسائل سے، ان مشکل حالات سے ہمیں نکال دے، تو صدقے کا اہتمام کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، سب کے لیے، پوری امت کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہاں بھی سب جگہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، اپنی روزی کے لیے، اپنی شفا کے لیے، مسائل کے لیے، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔